جاہلیت کا دور تھا, بالکل بجائے اندھیرا ہی اندھیرا تھا. لیکن وہ آپ کی باتیں سن کے مجھے لگتا ہے کہ شاید اب بھی اس میں سے کچھ چیزیں ایگزسٹ کر رہی ہیں. جی بالکل بالکل. آئی تھنک آڈینس کے بینیفٹ کے لیے اگر آپ کے ذہن میں کوئی مثال ہے تو بتائیں. یہ ابھی جو حال ہی میں گزری ایک ایکٹر اپنے ہی وہ جو اس کا کوارٹر تھا اس میں بند مر گئی. جی وہ جی مہینوں بعد پتہ چلا کہ ادھر کوئی لاش ہے. جی تو وہ پڑوسی ساتھ پورا بلڈنگ ہے, کسی کو کچھ علم نہیں. بالکل ایسے ہی ہے. حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے دور کے اندر عورتوں کو ان کے حقوق نہیں دیے جاتے تھے, جائیداد کے اندر ان کے کوئی انہیریٹنس رائٹس نہیں دیے جاتے تھے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی آمد کے بعد جب آپ نے اظہار نبوت فرمایا تو اس کے بعد جس طرح ہماری ٹریڈیشن لیگلی اسپریچولی ہر حوالے سے جیسے جیسے ڈیولپ ہوتی گئی, قرآن پاک کی وہی نازل ہوتی رہی اور یہ چیزیں ساری عیاں ہوتی رہیں, مینیفیسٹ ہوتی رہیں, کلیئر ہوتی رہیں کہ ٹھیک ہے جی یہ بھی رائٹس ہیں. حتیٰ کہ ایک وقت ایسا آیا کہ صحابہ, روایت میں آتا ہے صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہم اجمعین اس حوالے سے ذرا کنسرنڈ ہو گئے کہ ہمسایوں کا اتنا رائٹ ہو گیا کہیں ہماری جائیداد میں بھی اللہ ان کو رائٹ نہ دے دے, حق نہ دے دے. یس, تو اس سے بات یہ سمجھنے والی ہے کہ اتنا رائٹ ہے ایک نیبر کا, ایک ہمسائے کا اپنے ہمسائے کے اوپر. تو جو آپ نے مثال دی ہے تو اس میں میں صرف ایک سوال, کیونکہ یہ بڑا ایک کمپلیکیٹڈ بڑا کنٹروورشل سا یہ ایک ایشو بن گیا, اس میں بڑی گفتگو ہو چکی ہوئی ہے. اینڈ آئی تھنک آپ جا کے اگر سننا چاہیں تو یو کین فائنڈ مینی پلیٹ فارمز, مینی چینلز, بہت اچھے لوگوں نے بڑی پرٹیننٹ باتیں پوائنٹ آؤٹ کی ہے. پر میں یہ کہنا چاہوں گا کہ وہ فلیٹ کسی بلڈنگ میں ہی ہے نا, بالکل, اور اپارٹمنٹس فلیٹس کے اندر بندے اس لیے رہتے ہیں کہ گھر کے اندر ذرا تھوڑا سا بندہ اکیلا ہو جاتا ہے, آس پاس کوئی ہمسایہ ہو نہ ہو, مگر فلیٹ کے اندر تو یہ مسئلہ نہیں ہے, دونوں طرف اوپر بھی نیچے بھی ہمسائے ہیں لوگ رہتے ہیں. اور یہ کراچی میں تھا غالباً, بالکل, اور وہاں میجورٹی جو اس بلڈنگ کے رہائشی تھے, ریزیڈنٹس تھے, یہاں مسلمان ہی ہوں گے. اور اگر مسلمان ہیں تو یقیناً لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو ماننے والے اور اس پر عمل کرنے والے ہی ہوں گے. تو یہ بات کہاں گئی کہ ہمسائے کا خیال کرو؟ 9 مہینے 8 مہینے 9 دن جتنے بھی ہیں, آئی ڈونٹ نو, اللہ بہتر جانتا ہے, بہت لمبا ٹائم پیریڈ, ایک ڈیڈ باڈی, ایک لاش پڑی ہوئی ہے اور کسی کو پتہ نہیں ہے. یہ بات چھوڑ دیں کہ اس کے ماں باپ کیوں نہیں آئے وغیرہ وغیرہ. آئی تھنک فنڈامنٹلی ایز اے سوسائٹی اور پھر ایز اے سویلائزیشن, ایز اے امت ہمیں سوچنا پڑے گا. اور میں آپ کو ایک اور مثال دینا چاہتا ہوں. ایکچولی بات یہ ہے, یہ سب بیماری کی علامت ہے. مائکرو لیول کے اوپر آپ دیکھیں تو وہ غالباً نام کیا تھا جی ان کا, جن کی ڈیتھ ہوئی اس طرح, وہ حمیرہ عسکر, میرے خیال سے اس طرح حمیرہ عسکر کی وہ جو ڈیتھ مائکرو لیول کے اوپر ہماری کمیونٹی کے اندر, یہ ایک مثال ہے. میکرو لیول کے اوپر, بڑے لیول کے اوپر اگر آپ کو مثال مانگے نا تو میں آپ کو فلسطین اور کشمیر کی مثال دوں گا. اللہ, بالکل, یہ ایک ہی چیز نہیں ہے. بالکل, کہ ہم اتنے بے نیاز اور لاپرواہ اور بے حس, ایکچولی بیٹر ورڈ ہے. لیکن یہاں حضرت ایک مسئلہ اور بھی میں نے جو نوٹ کیا ہے کہ ہم اپنی بے حسی کو حکمرانوں پر تھوپ دیتے ہیں. اب یہ جو چھوٹے مائکرو لیول کو جو آپ نے بتایا, تو اینڈ پہ ہم سے کچھ نہ ہو پائے تو ہم کہتے ہیں جی حکمرانوں نے کرنا. یہ بڑی عجیب بات ہے کہ اپنا کردار نہیں ادا. یہ بڑی عجیب بات ہے کہ اپنی غلطیوں کے وقت یا اپنے گناہوں کے وقت ہم اپنی نیت کو دیکھتے ہیں. بالکل, کہ چلو میرے سے گناہ ہو گئے مگر میری نیت یہ نہیں تھی. مگر دوسروں کے گناہوں اور غلطیوں کے وقت ہم ان کی نیت کو نہیں دیکھتے, ان کے ایکشن کو دیکھتے ہیں. یہ المیہ ہے. حضرت عمر فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ دین کے اعتبار سے اپنے اوپر زیادہ سختی کرتے تھے, دوسروں سے رعایت کرتے تھے. یہ نہیں کہ شریعت سے کسی کو ایکسیپشن کرتے تھے یا اس کو چھوٹ نہیں, مگر تھوڑا سا ان کو بریدنگ سپیس دیتے تھے, محبت سے لے کے چلتے تھے. اور حضرت عمر کے بارے میں تو کس کو نہیں پتا کہ تمام صحابہ میں سے سب سے فرم, بالکل, اور سب سے جسے کہتے ہیں کہ ایک حوالے سے سخت طبیعت جن کی تھی, بالکل, اللہ اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے احکامات کے اعتبار سے, فرام واٹ ہیز بین ڈکریڈ بائی اللہ سبحانہ و تعالیٰ, حضرت عمر فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ واز آن دی ہارش اینڈ آف تھنگس, یعنی کہ سختی کے اعتبار بہت فرم, بہت سخت ہے اس پہ, بالکل, مگر پھر بھی اس کے باوجود اور یہ چیزیں ان کے دور کے اندر بڑی ظاہر ہوئی ہیں. سر کمنگ بیک, نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی جب آمد, یہ سیرت نبی کی اسٹڈی کریں گے آپ
اور تو ہمیں یہ پتہ لگے گا نا کہ یہ جو ہماری سوسائٹی کے اندر جو آپ نے بھی مثال دی ہے، اور یہ بڑی زبردست بات ہے کہ جو ہماری سوسائٹی کے اندر آج یہ چیزیں نظر آ رہی ہیں، یہ تو وہی ہیں جو جاہلیت کے دور میں تھی. یہ بات ہے. تو حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم قرآن پاک لے کر آئے ہیں، روشنی لے کر آئے ہیں. یہ ساری چیزیں ہوتے ہوئے ہم ان سے کیوں محروم ہو گئے ہیں؟ اور اگر محروم ہو گئے ہیں، جو لگ رہا ہو گئے ہیں، کیونکہ اگر نہ ہوتے تو اس طرح کے مثلا مائکرو لیول کے اوپر جو عمیرہ اصغر جیسے یہ ایک مثال ہے، اور بے شمار ہیں. یا جو ہماری انکیپیبلٹی ہے آف سپورٹنگ اسٹینڈنگ ود دی مسلمز آف پیلسٹائن اور کشمیر کے مسلمانوں کے ساتھ، لائک ان اے میننگ فل وے. وہ ریلیاں اور جناب اسٹیٹمنٹس اور اس طرح کی پوڈ کاسٹ تو بہت ہیں، بے شمار ہیں، مگر ان اے میننگ فل وے، ایک ایسے طریقے سے جس سے انسان کم از کم اپنے اندر یہ مثلا کہنے کے قابل ہو کہ اللہ کی بارگاہ میں کھڑے ہو کے کہ میرے پاس جو کچھ تھا، جتنی ہمت تھی، میں نے کوشش ضرور کی ہے. کتنے لوگ ہیں ہمارے جو یہ کہہ سکتے ہیں؟ بہت کم ہے. حضرت